اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج میں سفر پر ہوں گجرات کے، اور گجرات کے ولساڑ شہر میں مدینہ مسجد کے پاس موٹا تائیوا جو علاقہ ہے، یہاں پر آج بہت ہی عظیم الشان شاندار پروگرام ہونے جا رہا ہے، اصلاحی بیان ہوگا۔ اس لیے میں گجرات کے سفر پر ہوں اور آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ سفر کو آسان کرے اور اللہ رب العزت ہماری ان خدمات کو بے انتہا قبول کرے، آمین۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی 1 فروری 2025 کو اورنگ آباد ضلع کے تحصیل پھلمبری تحصیل میں ایک گاؤں ہے ردھورا میں 2 بڑے شاندار ادارے چلتے ہیں۔ ایک لڑکوں کا مدرسہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، اور ایک بیٹیوں کا ادارہ ہے مدرسہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے۔ ان دونوں اداروں کا آئندہ کل یعنی 1 فروری کو صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک اجلاس عام ہونے جا رہا ہے، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے خود بلایا گیا ہے۔ مولانا محمد علی صاحب اور مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئندہ کل صبح 10 بجے ردھورا تعلقہ پھلمبری ضلع اورنگ آباد کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں ضرور پہنچے، اور انشاءاللہ میں خود وہاں پر 9:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میرا سفر بھی آسان کرے، کیونکہ آج میں گجرات کے ولساڑ میں ہوں اور پھر رات بھر سفر کر کے جلگاؤں صبح 6:30 بجے اتروں گا، اور پھر 7 بجے میں جلگاؤں سے ردھورا کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ میرا سفر آسان کرے، اور آنے والے کل کا ردھورا کا پروگرام بھی اللہ بے انتہا کامیاب کریں۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش کہ بڑی تعداد میں آپ ردھورا کے پروگرام میں صبح 10 بجے ضرور پہنچے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بل ہے ناپاک بل UCC یکساں سول کوڈ۔ اس ناپاک بل کو ہٹ دھرمی کے ساتھ اور ناجائز طریقے سے آخر مودی سرکار نے مسلمانوں کو ستانے کے لیے اور ہندوتوا ٹولے کو خوش کرنے کے لیے اس ناپاک بل UCC کو منظوری JPC نے دے دی ہے، لیکن تمام مسلم تنظیمیں یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان یکساں سول کوڈ اور وقف بل
کسی بھی صورت میں گوارا نہیں کریں گے۔ وقف بل کو جے پی سی نے منظوری دے دی ہے اور یو سی سی کو کچھ اسٹیٹس میں منظوری مل چکی ہے، مگر مسلمان تنظیمیں اب اس کے خلاف ہو چکی ہے، اور جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو میں بھی تقریب ختم بخاری شریف کے موقع پر مولانا مفتی خالد سیف اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شریعت ہی ہمارا پرسنل لا اور ضابطۂ زندگی ہے۔ پرسنل لا میں اور وقف بورڈ میں کسی بھی طریقے کی دخل اندازی کو مسلم تنظیمیں اور مسلمان برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر عدالت میں حاضر ہو۔ جی ہاں، یہ وہی سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ہے جس نے 2008 میں مالیگاؤں میں بم دھماکے کروائے۔ ایسا الزام اور ایسا مقدمہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر پر چل رہا ہے، مگر میں کہتا ہوں نا کہ بی جے پی اگر کسی آتنکی کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیں تو اسے پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے۔ آپ دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بی جے پی نے پہنچایا ہے، تو یہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو بھی بھوپال سے پارلیمنٹ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ خیر، ابھی عدالت میں حاضر ہونے کا مالیگاؤں 2008 بم دھماکے مقدمے میں عدالت میں حاضر ہونے کا آدیش سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو دیا گیا اور وہ حاضر ہوئی۔ کرنل پروہت کے وکلا نے، اس کے ساتھ میں کرنل پروہت بھی مجرم ہے، تو کرنل پروہت کے وکلا نے اسے بے قصور بتایا، اے ٹی ایس پر جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کا الزام لگایا ہے۔ خیر، 2008 بم دھماکہ مقدمے کی کلیدی اور مین ملزم سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر 7 مہینوں کے بعد گزشتہ کل عدالت میں حاضر ہوئی۔ ٹھاکر کے وکیل جے پی مشرا کے ہمراہ وہ حاضر ہوئی۔ عدالت میں تقریباً 1 بجے پیش ہوئی اور عدالت سے گزارش کی کہ اس کی خرابی صحت کے مد نظر اسے روزانہ عدالت میں حاضر ہونے سے مستثنی قرار دیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ عدالت ان کی درخواست پر غور کرے گی۔ ایکچوئل میں یہ بیمار تو اپنے آپ کو بتاتی ہے، مگر کبھی فٹ بال کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے تو کبھی کرکٹ کے میدان میں نظر آتی ہے۔ کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ خیر، یہ وہی عورت ہے جو پارلیمنٹ میں پہنچ گئی اور جس پر کئی بے قصوروں کو بم دھماکے سے اڑانے کا الزام اور مقدمہ چل رہا ہے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممبئی میونسپل کارپوریشن کا بجٹ بتایا جا رہا ہے کہ 3 فروری کو پیش ہوگا، اور ممبئی والوں کے لیے خوشی ہے کیونکہ اب مہاراشٹر میں بی جے پی کی سرکار ہے، اس لیے خوشی کی خبر ہے کہ ممبئی والوں پر پھر نیا ٹیکس لگے گا۔ دیونار ڈمپنگ گراؤنڈ کو بند کرنے کا منصوبہ بھی سامنے آیا ہے، اور کچرے سے بجلی پیدا کرنے کا کیا ہوگا یہ ابھی تک کے معاملہ کلیئر نہیں ہوا ہے، لیکن بامبے والوں کو، جی ہاں، لاڈلی بہنوں کو پہلے 3-5 ہزار بھیج دیے گئے، اب وصول کرنے کا پلان بی جے پی نے بنا لیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اروند کیجریوال کا وہ بیان، جمنا میں زہر، الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجی اور جمنا میں زہر کے الزام پر اروند کیجریوال سے ثبوت مانگے ہے الیکشن کمیشن نے۔ کمیشن نے اس معاملے میں بی جے پی کی طرف سے کیجریوال کے خلاف کی گئی شکایت پر کیجریوال کو نوٹس جاری کیا اور ان سے اپنی وضاحت پیش کرنے کو کہا ہے۔ کیجریوال کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ راجیو کمار اس وقت بی جے پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر راجیو کمار پر سنگین الزام لگاتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ وہ الیکشن کمشنر نہیں ہے، اس وقت وہ بی جے پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور بی جے پی جس کو نوٹس بھیجنے کا کہہ رہی ہے، دبانے کا کہہ رہی ہے، وہ اسے نوٹس بھیج رہے ہیں۔ یعنی راجیو کمار اوریجنل میں الیکشن کمشنر نہیں بلکہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے۔ ناظرین، اتر پردیش سے بڑی دل دہلا دینے والی خبر اس وقت آ رہی ہے، کیونکہ اتر پردیش ہے، اتر پردیش سے افسوسناک خبریں ہی آتی ہے جب سے یوگی آدتیہ ناتھ وہاں پر بیٹھا ہے۔ جی ہاں، اب دیکھیں آپ، یہ وہی سرکار ہے بی جے پی کے جس نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگایا تھا۔ ارے بیٹیوں کو پڑھانے والی ٹیچروں کو بخشا نہیں جا رہا ہے۔ اسکول جا رہی ایک ٹیچر کو مجنو نے زندہ جلا دیا۔ اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ میں اسکول جا رہی پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کو جمعرات کی صبح ایک عاشق مجنو نے راستے میں پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا۔ ٹیچر کی جلی ہوئی حالت میں لاش اور جل کر جھلسا ہوا عاشق تھانہ علاقے کے ایک کھیت میں پائے گئے ہیں۔ متوفیہ کی شادی بتایا جا رہا ہے کہ
اگلے 1.5 مہینے کے بعد 2 مارچ کو ہونے والی تھی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ٹیچر نیتو یادو جس کی عمر صرف 22 سال ہے اسکول جا رہی تھی کہ اسی تھانہ علاقے کے چندو کا گاؤں باشندے کا وکاس کمار یادو 29 سال اس نے راستے میں اسے روک کر اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلا دیا۔ ناظرین، ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ ممبئی میں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر نے ایک شاندار ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ انجمن اسلام کے اکبر پیر بھائی کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس کے QAC یعنی انٹرنل کوالٹی ایشورنس سیل کے تعاون سے پروفیشنل اور ذاتی ترقی پر ایک نصف روزہ ورکشاپ منعقد کیا فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کی جانب سے۔ یہ ورکشاپ انجمن اسلام کانفرنس ہال CST میں منعقد ہوئی، جس میں معروف مقرر استاد کوثر تائی نے کلیدی خطاب کیا۔ اس ورکشاپ میں اکبر پیر بھائی کالج اور مہاراشٹر کالج کے 45 سے 50 اساتذہ نے شرکت کی۔ تربیتی سیشن میں اساتذہ کے لیے اہم موضوعات جیسے جذباتی ذہانت، غصے پر قابو پانا، تناؤ کا انتظام، ابلاغی اور باہمی تعلقات کی مہارت، تنازعات کا حل، ایسے موضوعات اہم موضوعات شامل تھے۔ مقرر کوثر تائی نے اپنے دلچسپ اور مؤثر انداز بیان سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ایک کمیونٹی مرکز ہے جو مسلم کمیونٹی میں ذہنی صحت، مالی معاملات کی آگاہی اور خاندانی فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ مرکز قبل از شادی اور ازدواجی رہنمائی، مالیاتی مشاورت اور ذہنی صحت کی مدد سمیت مختلف خدمات فراہم کرتا ہے تاکہ افراد اور خاندانوں کو درپیش چیلنجز کا حل پیش کیا جا سکے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے شاگرد عزیز، میرے شاگرد عزیز مفتی اشفاق، قاضی اشفاق صاحب جو ہے اس سینٹر کے ذمہ دار بھی ہے، ان کے اس اچھے کام پر میں استاد ہونے کی حیثیت سے باقاعدہ انہیں خوب دعائیں بھی دیتا ہوں اور مبارکبادیاں بھی پیش کرتا ہوں کہ قاضی اشفاق صاحب، مفتی اشفاق صاحب ایک بہترین اچھا کام کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ راہل گاندھی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر دبنگ قدآور نیتا راہل گاندھی نے جمعرات کو بادلی میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ PM مودی اور کیجریوال میں کوئی فرق نہیں، دونوں ریزرویشن اور دلت مخالف ہے، دونوں ہی اقتدار کی طاقت صرف اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے مزید بڑا جملہ کہا کہ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن BJP اور RSS سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بادلی میں انتخابی جلسے سے راہل گاندھی نے زبردست خطاب کیا اور کیجریوال پر بھی بہت ہی زبردست انداز میں طنز کرتے ہوئے کیجریوال کی پالیسیوں کی پول کھولی اور جنتا سے کہا کہ BJP، مودی اور کیجریوال یہ سب ایک ہیں، یہ دونوں ریزرویشن اور دلت مخالف ہیں۔ اور پھر راہل گاندھی نے کیجریوال پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے آپ کو بالکل صاف ستھری سیاست کی بات کرتے تھے لیکن اب یہی جناب بڑے آبکاری گھوٹالے میں ملوث ہو گئے ہیں، بڑا گھوٹالہ کیا۔ پھر فرمایا کہ کیجریوال جی کچھ سال قبل سیاست میں آئے تھے، بجلی کے کھمبے پر چڑھ گئے تھے، چھوٹی گاڑی میں گھومتے تھے، آج کل وہی کیجریوال جی شیش محل میں رہتے ہیں۔ اور جمنا میں گندے پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ کیجریوال نے 5 سال پہلے جمنا کو صاف کرنے کا وعدہ کیا تھا جو اب تک پورا نہیں کیا اور آج کہتے ہیں کہ جمنا میں زہر ہیں۔ ناظرین، باپو جی مہاتما گاندھی کی گزشتہ کل 77ویں برسی تھی، جس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ کھڑگے، راہل گاندھی اور امیت شاہ نے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت شردھانجلی پیش کیا۔ اس 77ویں برسی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور دیگر رہنماؤں نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مودی نے ایکس پر لکھا، پوجیہ باپو کو ان کی برسی پر شردھانجلی، ان کے اصول ہمیں ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے قیام کے لیے تحریک دیتے ہیں۔ میں ان تمام افراد کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے قوم کے لیے قربانی
پیش کی ہے, قربانی دی ہے. راہل گاندھی نے لکھا کہ گاندھی جی صرف ایک فرد نہیں بلکہ ہندوستان کی روح ہے جو آج بھی ہر ہندوستانی میں زندہ ہیں. لیکن اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں نریندر مودی کو کہ مودی جی آپ ایک طرف مہاتما گاندھی کو شردھانجلی پیش کر رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن آپ کی ہی پارٹی اور آپ کی ہی پارٹی کے نیتا مہاتما گاندھی کا اپمان کر رہے ہیں, مہاتما گاندھی کی بے عزتی کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. اگر آپ سچ مچ ناٹک نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ اپنی پارٹی کے ان خبیثوں کو روکو جو مہاتما گاندھی کے اصولوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک میں دنگے, فساد اور نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں. بڑی خبر آ رہی ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 اب لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا. جگدمبکا پال جو اس جے پی سی کمیٹی کے ادھیکش تھے, انہوں نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو جے پی سی کی رپورٹ انہوں نے سونپ دی ہے. ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل کو لے کر کافی مخالفت ہوئی اور اپوزیشن پارٹیوں نے بھی زوردار انداز میں اس کی مخالفت کی, لیکن ہر دھرمی, تاناشاہی اور ہٹلرانہ انداز میں وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں منظور کر لیا گیا. اب لوک سبھا میں وہ پیش ہوگا, لیکن میری تنظیم جمعیت علماء ہند, آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ, رضا اکیڈمی, جماعت اسلامی, وحدت اسلامی اور تمام مسلم تنظیموں کا صاف طور سے کہنا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور یو سی سی کا ناپاک بل یہ کسی بھی حال میں ہمیں منظور نہیں ہے. اب دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. ناظرین, مہا کمبھ کو لے کر پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل پھر مہا کمبھ میں آگ لگی اور 15 ٹینٹ جل کر خاک ہو گئے. ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن پہلے بھی وہاں پر بھگدڑ مچی, 30 افراد کے مرنے کی خبر اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں. اسی معاملے کو لے کر باقاعدہ تمام اپوزیشن پارٹیاں یوگی آدتیہ ناتھ سے کہہ رہی ہے کہ وہ اس حادثے کی ذمہ داری قبول کریں اور بے غیرت اور بے شرم کی طرح جمے نہ رہے بلکہ استعفیٰ دیں, کیونکہ مہا کمبھ میں جس طریقے سے انتظامات ہونا چاہیے تھے یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار نہیں کر پائی. یہاں تک کہ خود وہاں کے بڑے سادھو نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی یوگی آدتیہ ناتھ سے کہا تھا کہ یہ مہا کمبھ کا میلہ فوج کے حوالے کرو تاکہ انتظامات صحیح ہو سکے اور لوگوں کی جانیں نہ جائیں. آخر یوگی آدتیہ ناتھ نے نہیں مانا اور آج درجنوں لوگوں کی جانیں چلی گئی, سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے. اور پھر گزشتہ کل اور ایک جگہ آگ لگی, مہا کمبھ نگر کے چھتناک گھاٹ پولیس تھانے علاقے میں آگ لگی جہاں پر 15 ٹینٹ جل کر خاک ہو گئے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو, مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خونی مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل, مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, بھی کانٹیکٹ.